اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ کا سبق نمبر 5 پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 5 کی تمرین حل کریں گے، سبق نمبر 5 کی مشق حل کریں گے۔ دیکھیے، تمرین الدرس الخامس یعنی 5ویں سبق کی تمرین۔ اب دیکھیے داہنے جانب الاعضاء المذکرۃ، یعنی ایسے اعضاء جو مذکر ہیں، یعنی جو بطور مذکر عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تصویر ہے، وہاں پہ جو ہے ہمیں اس کا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا صدیقی، ھذا یعنی یہ، صدیقی یعنی میرا دوست، ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گردن کی تصویر ہے۔ ٹھیک ہے، گردن کی تصویر ہے اور اس کے پہلے جو ہے ھذا لگا ہے، تو ہم کہیں گے ھذا عنق، کیونکہ گردن کو عربی میں عنق کہتے ہیں۔ ھذا عنق یہ گردن ہے، ھذا عنق یہ گردن ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چہرے کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے۔ اس کی 2-3 صورت ہو سکتی ہیں، چاہے آپ ھذا عنق کہیں یا ھذا عنقہ کہیں یا ھذا عنقی کہیں تبھی چلے گا۔ ٹھیک ہے، خیر عنقہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ شروع میں بیان کیا ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے، اب اس کے بارے میں، اس کے اعضاء کے بارے میں گویا کہ ہم بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ھذا عنقہ یہ اس کی گردن ہے، ھذا عنقہ یہ اس کی گردن ہے۔ ھذا وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے، ھذا وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زبان کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے ھذا لسانہ یہ اس کی زبان ہے، ھذا لسانہ یہ اس کی زبان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ناک کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ھذا انفہ یہ اس کا ناک ہے، ھذا انفہ یہ اس کا ناک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے منہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور منہ کو عربی میں فمن کہتے ہیں، ہم کہیں گے ھذا فمہ، ھذا فمہ یہ اس کا منہ ہے، ھذا فمہ یہ اس کا منہ ہے۔ اب دیکھیے ادھر جو ہے اس کے مؤنث اعضاء یہاں پہ مذکور ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں جو ہے بتانا ہے الاعضاء المؤنثۃ یعنی مؤنث اعضاء، یعنی ایسے اعضاء جو عربی میں بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر دیکھیے آنکھ کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ عینہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم ھذہ لائیں گے۔ ٹھیک ہے، ھذہ عینہ یہ اس کی آنکھ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کان کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ اذنہ، ھذہ اذنہ یہ اس کا کان ہے، ھذہ اذنہ یہ اس کا کان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کندھے کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ کتفہ، ھذہ کتفہ یہ اس کا کندھا ہے۔ اس کے بعد ہے ہاتھ کی تصویر، تو ہم کہیں گے ھذہ یدہ، ھذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے، ھذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ٹانگ کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ رجلہ، ھذہ رجلہ یہ اس کی ٹانگ ہے، ھذہ رجلہ یہ اس کی ٹانگ ہے۔ اس کے بعد پیر کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ قدمہ یہ اس کا قدم ہے، یہ اس کا پیر ہے، ھذہ قدمہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ اب دوست کے پاس کچھ سامان ہیں، اس تعلق سے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سے سامان ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر دیکھیے ھذا لکھا ہوا ہے اور لکیر کھینچی ہے کتاب کی طرف، تو ہم کہیں گے ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے، یا ھذا کتابہ بھی کہیں گے تبھی چلے گا۔ ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک کاپی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کاپی کو عربی میں کراست کہتے ہیں، لیکن کیونکہ کراست مؤنث ہے، اگر ہم یہاں پہ کاپی سمجھتے ہیں اسے، تو پھر ھذا کے بجائے ھذہ لگانا پڑے گا۔ حالانکہ کتاب میں ھذا ہے، تو پھر ہم اسے یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے کوئی کاغذ ہے،
ٹھیک ہے، اور کاغذ کو ورقن کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے ھذا ورقن، یہ کاغذ ہے، ھذا ورقن، یہ کاغذ ہے۔ اس کے بعد ھذہ لکھا ہے، اس کے بعد دیکھیے لکیر کھینچی ہے ایک گھڑی کی طرف، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ھذہ لکھا ہے، اس کے بعد ایک لکیر کھینچی ہے پیمانے کی طرف، اسکیل کی طرف، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ مسطرۃ، یہ اسکیل ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ سطر کھینچنے کا آلہ ہے، ھذہ مسطرۃ، یہ پیمانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک لکیر کھینچی ہے اور ھذہ لکھا ہے، لکیر کھینچی ہے ایک میز کی طرف، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ طاولۃ، یہ میز ہے، میز کو طاولۃ بھی کہتے ہیں اور منضدۃ بھی کہتے ہیں، منضدۃ یعنی میز، ھذہ منضدۃ یا ھذہ طاولۃ۔ خیر، اب نیچے آئیے، یہاں پہ دیکھیے 3 گھر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثال دے کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر 1 میں ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، اور یہ تیری کتاب ہے، وذاک، ذاک کا معنی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ھذا کا معنی یہ، ھذا کے ذریعے سے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ذاک کے ذریعے سے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ذاک کا معنی وہ، ٹھیک ہے، ذاک کتابہ، وہ اس کی کتاب ہے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے تقریباً 10 الفاظ، کیونکہ ایک لفظ تو انہوں نے ایک جملہ تو انہوں نے بنا دیا، اس طرح ہمیں 10 جملے بنانا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ انہوں نے بنا دیا تو 10 سے 1 مائنس ہو گیا تو 9 جملے، ٹھیک ہے، تو اس طرح 9 جملے ہمیں بنانا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ لگا کر کے، یعنی سبق میں جتنے بھی الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے کسی کو استعمال کر کے یہاں پہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کتاب کا استعمال کر لیا تو ہم جو ہے اس کے بعد لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم یوں لکھیں گے ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمک، اور یہ تیرا قلم ہے، وھذا قلمک، اور یہ تیرا قلم ہے۔ پھر کہیں گے وذاک، خالی ذاک، ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے، ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے، ٹھیک ہے، جس طرز پہ اوپر لکھا ہے اسی طرز پہ ہمیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی ایک لفظ لے لیں، ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے، ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے، وھذا انفک، اور یہ تیرا ناک ہے، وھذا انفک، اور یہ تیرا ناک ہے۔ اور پھر کہیں گے ذاک انفہ، وہ اس کا ناک ہے، ذاک انفہ، وہ اس کا ناک ہے۔ پھر نمبر 4 میں کہیں گے ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے، ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے، ٹھیک ہے، ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ پھر کہیں گے ھذا فمک، وھذا فمک، اور یہ تیرا منہ ہے، وھذا فمک، اور یہ آپ کا منہ ہے۔ اور پھر 3 میں کہیں گے ذاک فمہ، ذاک فمہ، وہ اس کا منہ ہے، ذاک فمہ، وہ اس کا منہ ہے۔ نمبر 5 میں کہیں گے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ہم یہ مثال کے طور پر کہتے ہیں ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے، ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے، وھذا لسانک، اور یہ تیری زبان ہے، ذاک لسانہ، وہ اس کی زبان ہے، ذاک لسانہ، وہ اس کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 6 میں آ جاتے ہیں، اس میں کہیں گے ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے، ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے، وھذا رأسک، اور یہ تیرا سر ہے، وھذا رأسک، اور یہ تیرا سر ہے، ذاک رأسہ، وہ اس کا سر ہے، ذاک رأسہ، وہ اس کا سر ہے۔ نمبر 7 میں ہم کہہ سکتے ہیں ھذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے، ھذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے، وھذا ورقک، اور یہ تیرا کاغذ ہے، ھذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے، وھذا ورقک، اور یہ تیرا کاغذ ہے، ذاک ورقہ، وہ اس کا کاغذ ہے، ذاک ورقہ، وہ اس کا کاغذ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 7 ہو گیا۔ تو ہم 8 میں کہیں گے اب ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
हाजा आईनी ना हाजिही आईनी मोनस है, हाजिही आईनी ये मेरी आँख है, हाजिही आईनी ये मेरी आँख है। वह हाजिही आइनु का, वह हाजिही आइनु का ये तेरी आँख है, वह हाजिही आइनु का ये तेरी आँख है। फिर कहेंगे व तिल का आइनुहु, और वो उसकी आँख है, तिल का आइनुहु वो उसकी आँख है। बेहतर रहेगा कि मुज़क्कर इस्तेमाल करें क्योंकि ऊपर उन्होंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया। अब अगर मुअन्नस इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर हाजा वहाजा ज़ाका ये इस्तेमाल फरमाए हैं, तो इसे इसलिए जो है हमें भी उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आज में यूँ कह सकते हैं हाजा सदीक़ी ये मेरा दोस्त है, हाजा सदीक़ी ये मेरा दोस्त है। वह हाजा सदीक़ु का और ये तेरा दोस्त है, वह हाजा सदीक़ु का और ये तेरा दोस्त है। ज़ाका सदीक़ुहु वो उसका दोस्त है, ज़ाका सदीक़ुहु वो उसका दोस्त है। फिर हम कह सकते हैं हाजा वलदी ये मेरा बेटा है, हाजा वलदी नंबर 9 में, हाजा वलदी ये मेरा लड़का है। वह हाजा वलदु का और ये तेरा लड़का है, वह हाजा वलदु का और ये तेरा लड़का है। वह ज़ाका वलदुहु और वो उसका लड़का है, ज़ाका वलदुहु वो उसका लड़का है। इस तरह हम कह सकते हैं हाजा वालिदी ये मेरे वालिद हैं, नंबर 10 में, हाजा वालिदी ये मेरे वालिद हैं। वह हाजा वालिदु का और ये तेरे वालिद हैं, वह हाजा वालिदु का और ये तेरे वालिद हैं। ज़ाका वालिदुहु वो उसके वालिद हैं, ज़ाका वालिदुहु वो उसके वालिद हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर तमरीन हल करने में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।